قدم آگے بڑھایا، سکینہ نے دوسرا قدم پیچھے ہٹایا، پھر میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، سکینہ نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ کہنے لگی تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے تیرے کانوں کے گوشوارے چاہیے۔ کہا میں سخی کی بیٹی ہوں، خود نکال کے دیتی ہوں۔ ننھے ننھے ہاتھ سکینہ نے کانوں کے لگائے، اب جو کانوں کے ہاتھ لگے سکینہ سے گوشوارے نہ نکلے، سکینہ کانپنے لگی۔ شمر نے ہاتھ ڈالا، کانوں کو چیرا، بچی نے فولاد کا رخ کیا، چچا۔ بھائی خدا کی قسم چوکی پورے سے کوئی نہ جائے جب تک زیارت امین اللہ نہ پڑھ لے۔ نہیں جانا تمہیں، آج ہی سے شروع کر دیجئے، اپنے مولا کو سلام کر کے جاؤ۔ کون مولا؟ زینب کا باپ۔ کون زینب؟ جو مولانا لوگ ہیں خدا کی قسم وہ سر پیٹ لیں گے جو میں عربی کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ شام غریبہ میں سب سے زیادہ جس بی بی کو مارا گیا اسے زینب کہتے ہیں۔ اب اس کے آگے مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے مجھے؟ کوئی بغیر پرسے کے نہ جائے۔ پچھلے 3 سال پہلے جو مصائب ادھورا رہ گیا تھا وہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ کچھ حادثہ ہو گیا تھا، اس میں رہ گیا تھا، سن لیجئے۔ روایت کہتی ہے سب سے زیادہ شام غریبہ میں رکتا ہوں، اللہ آپ کو رونے کی طاقت دے، طاقت سمیٹ لیں میری ماں بہنیں، جہاں جہاں بھی مجمع ہے۔ کیا؟ سب سے زیادہ جس بی بی کو مارا گیا اس کا نام زینب ہے۔ اب کتنا مارا گیا؟ اگر میں مصائب نہ پڑھوں تو آپ مر جائیں خدا کی قسم۔ کیا کتنا مارا گیا؟ سنیے، مقتل کا لفظ ہے قد اسود متنها من الضرب۔ زینب کے سر پہ اتنے نیزے مارے زینب کے سر کی کھال کالی ہو گئی۔ سر پیٹنا آج یہاں۔ زینب کے سر کی کھال کالی ہو گئی تھی۔ کیوں ہو گئی تھی؟ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی سکینہ کو مارا شمر نے، زینب پہنچ گئی۔ کبھی رباب کو مارا، زینب چلی گئی۔ ام کلثوم کو مارا، زینب چلی گئی۔ شام غریبہ میں زینب لہو لہان ہے۔ سن لیجئے، پہلے سن لیجئے، میں مقتل سناتا ہوں آپ کو۔ مقتل کیا؟ زینب کا لہو حسین کیسے برداشت کرے؟ حسین کا لاشا کیسے برداشت کرے؟ زینب لہو لہان ہے۔ زینب کو کتنا خیال، حسین کو کتنا خیال ہے زینب اور سکینہ کا؟ 9 محرم ہے، شب عاشور ہے، رات کا سناٹا ہے، عباس پہرے پہ ہیں، عباس بیویوں کے خیمے کا پہرا دے رہے ہیں اور صحابہ خیمے کے اندر ہیں کہ اچانک اندھیرے میں کوئی شخص نکلا اور وہ خیمے کے سامنے سے کچھ اکھاڑتا ہے، ایسے اکھاڑا، ایسے اکھاڑا، ایسے۔ اس علی کے شیر نے آواز دی، کون؟ حسین نے کہا تیرا آقا۔ عباس تیرا آقا حسین ہے؟ آقا آپ کیوں نکلے؟ اور آقا بتائیے کہ آپ یہ اکھاڑ کے کیا ڈال رہے ہیں؟ مر جاؤ مر جاؤ مر جاؤ۔ جب گھر بھی جانا جوگی پورے کی اس مجلس کو سوچنا، ویڈیو میں ضرور دیکھنا جب رونا نہ آئے۔ عباس نے پوچھا مولا آپ کیا اکھاڑ کے ڈال رہے تھے؟ کہا خیمے کے سامنے کچھ کانٹے دار درخت تھے، میں نے اس لیے اکھاڑ دیے۔ جب شام غریبہ میں میری سکینہ
یہاں دوڑنے لگے اس کے پیر میں نہیں سر پیٹنا ہے تمہیں، ایسا سوچنا ہے جیسے شام غریبہ ہے آج جوگی پورے میں، کیا کہیں سکینہ کے پیر میں کانٹا نہ چبھ جائے، زینب کے پیر میں کانٹا نہ چبھ جائے، جو زینب اور سکینہ کے کانٹے برداشت نہ کرے وہ زینب کو لہو لہان دیکھے۔ خولی کہتا ہے مختار کے دربار میں، جب مختار نے خولی کو بلایا اور شمر کو، اور بلا کے کہا بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا، تو خولی یا شمر کہتا ہے مختار برداشت نہ کر سکے گا، تو بے ہوش ہو کے گر جائے گا۔ کہا نہیں بتا اب خولی کے لیے ہے یا شمر، کچھ بھی سمجھیے۔ خولی کہتا ہے کہ شام غریبہ میں گیا نہیں تھا، میں پسر سعد کے پاس تھا اور سب کچھ آل محمد کا لٹ چکا تھا، میرے دل میں ایک بات آئی، شمر یا خولی، میرے دل میں ایک بات آئی کہ مجھے بھی کچھ مال ملنا چاہیے، لہذا میں بھی خیموں کی طرف چلا۔ اس وقت سب خیمے جل گئے تھے، ایک خیمہ بچا تھا۔ اب میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ مجھے کچھ ملے، مگر مجھے کچھ ملا نہیں، سب کچھ جل چکا، سب کچھ لٹ چکا۔ میری نظر پڑی ایک 4 برس کی بچی کے اوپر، اور تمہاری چیخیں زندان تک جائیں۔ میری نظر پڑی ایک 4 برس کی بچی کے اوپر جس کے کانوں میں ننھے ننھے گوشوارے تھے۔ میری ماں کے اور حق میں اور میرے حق میں دعا کر دیجئے گا خدا کی قسم۔ اور رو کیا کہا، بتا کیا کہا، میری نظر پڑی ایک بچی کے اوپر جس کے کان میں گوشوارے تھے، میں نے چاہا یہ گوشوارے میں لے لوں، میں نے اپنا قدم بچی کی طرف بڑھایا، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان تینوں پہ ظلم کیا اب اس پہ رونے کی بات ہے، کہتا ہے حسین کو کسی نے نہیں پکارا، جس نے پکارا عباس کو پکارا۔ اب تو رو گے سر پیٹ کے، دیکھتا ہوں کس کے کلیجے میں دم ہے جو برداشت کر سکے ان مسائل کو۔ شمر کہتا ہے یا خولی میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، سکینہ نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، میں نے دوسرا قدم آگے بڑھایا، سکینہ نے دوسرا قدم پیچھے ہٹایا، پھر میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، سکینہ نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ کہنے لگی تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے تیرے کانوں کے گوشوارے چاہیے۔ کہا میں سخی کی بیٹی ہوں، خود نکال کے دیتی ہوں۔ ننھے ننھے ہاتھ سکینہ نے کانوں کے لگائے، اب جو کانوں کے ہاتھ لگے سکینہ سے گوشوارے نہ نکلے، سکینہ کانپنے لگی۔ شمر نے ہاتھ ڈالا، کانوں کو چیرا، بچی نے فرات کا رخ کیا، چچا بھائی میں مسائل پڑھوں گا پورے، ابھی میرے ساتھ پچھلے سال کی طرح نہیں کرنا ہے، تمہیں قسم ہے اسی علم کی، میرے ساتھ 3 سال والا کیس نہیں کرنا ہے، تمہیں جنت تک پہنچانا ہے مجھے آج۔ پتا کیا کہ سکینہ سے جب گوشوارے نہ نکلے، بندے چھن گئے، تو ایک مرتبہ کا چچا عباس جو آپ نے عید پہ مجھے پہنائے تھے،
جب میں اشارہ کروں گا تب لانا. ابھی تو مجھے مسائل پڑھنا ہے 5 منٹ، اس لیے کہ اتنی گرمی میں اتنی دور سے آئے یہ اور بیوی کو پرسانہ دے کے جائیں. تو اس بچی نے بھی پکارا تو عباس کو. بات کا مسائل بڑا سخت ہے. کہتا ہے سب کی چادریں چھن چکی تھی، صرف زینب کے سر پہ چادر تھی. سب کی چادریں لٹ چکی تھی، زینب کے سر پہ چادر تھی. زینب ایک خیمے میں تھی. زینب کی عمر 55 سال کی تھی. میں جوان تھا. میں خیمے کے اندر داخل ہوا. میں نے اپنا نجس ہاتھ زینب کی چادر پہ ڈالا. زینب نے چادر کو اپنی طرف کھینچا. میں نے چادر کو اپنی طرف کھینچا. جب مجھ سے چادر نہ چھینی، میں نے نیزہ لیا. زینب کے سر پہ لگا، چادر چھینی، آواز دی عباس. تیسرا ظلم میں نے سجاد پہ کیا. میں نے سجاد کے نیچے سے بستر کو کھینچا. سجاد کے امامے میں آگ لگ گئی. زینب نے سجاد کو دوش پہ اٹھایا، باہر لے کر آئی. زینب، اب سنیے ذرا، زینب کی پیشانی سے خون جاری. سجاد نے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں تیری چادر کہاں گئی؟ ارے میرے ارے میرے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو سر پیٹے گا ہر آدمی، سر پیٹے گا ہر آدمی. اس کے بعد تینوں نے عباس کو پکارا. ابھی زینب جلی ہوئی خاک پہ بیٹھی تھی. سب بچوں کو سلا دیا تھا. رات کا سناٹا تھا. ایک گھوڑے سوار آگے آیا. ایک گھوڑے سوار آگے آیا. زینب نے کہا جہاں ہے وہیں رک جا. میں نے ابھی بچوں کو سلایا ہے. عباس کی بہن ہوں، حسین کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں. زینب نے اپنے چہرے کا پردہ بالوں کا پردہ خاک سے گھوڑے سوار آگے بڑھا. زینب نے لجام پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ نہ سمجھنا میرا عباس مارا گیا. علی کی بیٹی ہوں. علی نے آواز دی زینب. ارے مر جاؤ روتے روتے. بس 1-2 منٹ کا مصائب ہے. سن لیجئے، طاقت سمیٹ لیجئے، طاقت سمیٹ لیجئے. کہتا ہے اے زینب میں علی آ گیا. زینب باپ کے قدموں سے لپٹی. لپٹ کے پاکستان کا شاعر کہتا ہے کہ زینب باپ کے قدموں سے لپٹی. مر جائیں سن کے. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو باپ. جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بڑا گھر. اور مر جائیں سن کے پتا کیا کہتے ہیں؟ بابا اگر آنا ہی تھا اس وقت کہاں تھے خالق کی رضا سے؟ ارے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر.
نہ رہے جس کا ہاتھ سر پہ نہ ہو، یہ جوگی پورے کی شام غریبہ۔ آخری جملہ مصائب کا، بیٹی میں تو صبح سے یہی ہوں۔ بابا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا بیٹی یہی تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ کہا بیٹی جب کوئی شہید گھوڑے پہ ڈگمگانے لگتا تھا تو میں اپنی گود پھیلا دیتا تھا، وہ شہید اپنا ہاتھ میری گردن میں ڈالتا تھا، میں اسے زمین پہ